اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، جنگ بدر میں نصرت الہی نے بارش کی صورت میں جو تجلی فرمائی، جس سے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا، اس کا ایک چھوٹا سا جلوہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت کو ہمراہ لے کر مقام بدر میں تشریف لے گئے اور بدر کے قریب پہنچ کر مدینہ کی جانب رخ عدوۃ الدنیا پر خیمہ زن ہو گئے اور مشرکین آگے بڑھے تو بدر پہنچ کر مدینہ سے دور مکہ کی جانب والے عدوۃ القصوہ پر اترے اور محاذ جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح بنا کہ مشرکین اور مسلمان بالکل آمنے سامنے تھے، مگر مسلمانوں کا محاذ جنگ اس قدر ریتلا تھا کہ انسانوں اور گھوڑوں دونوں کے قدم ریت میں دھند سے جا رہے تھے اور وہاں چلنا پھرنا دشوار تھا، اور مشرکین کا محاذ جنگ بالکل ہموار اور پختہ فرش کی طرح تھا، غرض دشمن تعداد میں 3 گنا سے زیادہ تھے، سامان جنگ سے پوری طرح مکمل، رسل و رسائل میں ہر طرح سے مطمئن تھے، پھر مزید برآں ان کا محاذ جنگ بھی اپنے محل وقوع کے لحاظ سے نہایت عمدہ تھا۔ ان سہولتوں کے علاوہ پانی کے سب کنویں بھی دشمنوں ہی کے قبضے میں تھے، اس لیے مسلمانوں کو پانی کی بے حد تکلیف تھی۔ خود پینے کے لیے کہاں سے لائیں، جانوروں کو کیسے سیراب کریں، وضو اور غسل کی کیا ضرورت۔ غرض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انتہائی فکر مند اور پریشان تھے۔ اس موقع پر شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تم میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ مشرکین پانی پر قابض ہیں اور تم بغیر وضو غسل کے نمازیں پڑھتے ہو، اور تم اور تمہارے جانور پیاس سے بے تاب ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ناگہاں نصرت آسمانی نے اس طرح جلوہ سامانی فرمائی کہ زوردار بارش شروع ہو گئی، جس نے مسلمانوں کے لیے ریتلی زمین کو جما کر پختہ فرش کی طرح ہموار بنا دیا اور نشیب کی وجہ سے حوض نما گڑھوں میں پانی کا ذخیرہ مہیا کر دیا، اور دشمنوں کی زمین کو کیچڑ والی دلدل بنا دیا جس پر کافروں کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، اور مسلمان ان پانی کے ذخیروں کی وجہ سے کنویں سے بے نیاز ہو گئے، اور مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو گیا اور لوگ مطمئن ہو گئے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس عجیب و غریب بارش کی منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی ہے، ترجمہ: اور اللہ نے آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور ناپاک شیطانی وسوسہ کو تم سے دور کرے اور تمہارے دلوں کو دھاڑس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دیے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے بدر میں اس ناگہانی بارش کے 4 فائدے بیان فرمائے ہیں تاکہ جو بے وضو اور بے غسل ہوں اور وضو اور غسل کر کے پاک صاف اور ستھرے ہو جائیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کے دلوں سے شیطانی وسوسہ دور ہو جائے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے دلوں کو دھاڑس مل جائے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اور نمبر 4، محاذ جنگ کی ریتلی زمین اس قابل ہو جائے کہ اس پر قدم جم سکیں۔ الغرض جنگ بدر کی یہ بارش مسلمانوں کے لیے باران رحمت اور کفار کے لیے سامان زحمت بن گئی۔ اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جن مشکل حالات کا سامنا تھا، ظاہر ہے کہ عقل انسانی عالم اسباب پر نظر کرتے ہوئے اس کے سوا اور کیا فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ اس جنگ کو ٹال دیں، مگر صادق الایمان مسلمانوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پا کر ہر قسم کی بے سر و سامانی کے باوجود حق و باطل کی معرکہ آرائی کے لیے والہانہ اور فداکارانہ جذبات کے ساتھ خود کو پیش کر دیا اور نہایت ثابت قدمی اور اولو العزمی کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی کس طرح امداد و نصرت فرمائی، اس پر ایک نظر ڈال کر خداوند قدوس کے فضل و عظیم کی جلوہ سامانیوں کا نظارہ کیجیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔